الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ قابل صد احترام معزز دوستوں، ساتھی اور بزرگوں اور میری عفت مآب مائیں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اسلم پیارا صاحب کے گھر کے اندر آج درس قرآن کی غالباً یہ چوتھی نشست ہے۔ سورہ رعد کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 17 میں ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 17 کا یہ آخری حصہ ہے۔ اس پوری آیت میں شروع کے اندر اللہ رب العزت نے آسمان سے پانی برسانے کا، آبشار اور وادیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور وہ تذکرہ کرنے کے بعد آخر میں اللہ رب العزت نے ایک بڑی خوبصورت مثال کے ساتھ ایک اصول اور ایک قانون سمجھایا ہے۔ وہ اصول اور وہ قانون آج کے درس قرآن کا ہم سب کا موضوع ہے۔ آیت نمبر 17 سورہ رعد میں اللہ رب العزت ارشاد یہ فرما رہے ہیں کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ فرمایا کہ جب پہاڑوں سے پانی آتا ہے، مثال دی ہے اللہ رب العزت نے، آسمان سے جب پانی برستا ہے، پہاڑوں سے جب نیچے ہموار زمین کی طرف پانی آتا ہے، تو بڑی بڑی نہریں اور بڑی بڑی آبشاروں کی شکل کے اندر، وادیاں بھری ہوئی شکل کے اندر یہ پانی مستقل بنیاد پر نیچے کی طرف آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ پانی نیچے آتا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ آتا ہے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم غور کرو تو اس پانی کے اوپری حصے پر جھاگ، خس و خاشاک، لکڑیاں اور اسی طرح مختلف قسم کے ذرات آپ کو نظر آتے ہیں۔ اوپر جھاگ ہے اور جھاگ کا بہت بڑا سلسلہ ہے، نیچے پانی ہوتا ہے، خس و خاشاک اوپر ہوتا ہے۔ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اما الزبد فیذهب جفاء، جب وہ پانی کسی جگہ جا کر کے رکتا ہے، اللہ رب العزت یہ کام کرتے ہیں کہ پانی کے اوپری حصے میں جو جھاگ تھا اسے کچھ دیر کے بعد، کچھ وقت کے بعد اللہ رب العزت ہوا بنا کر فضا میں تحلیل کر دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ کیا باقی رہ جاتا ہے؟ پانی۔ اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، لیکن وہ چیز جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے، خدا اس کو زمین میں استحکام اور قرار عطا کرتا ہے۔ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ اس کے وجود کو باقی رکھتا ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ رب العزت مثال دے کر انسانوں کو بھی یہ اصول سمجھا رہے ہیں۔ کیا؟ کہ جو انسان، جو طبقہ، جو جماعت، جو خاندان کا فرد لوگوں کے لیے نافع اور مفید ہوگا، لوگوں کو اس کی ذات، اس کی باڈی، اس کے وجود، اس کے جسم سے فائدہ پہنچتا ہوگا، اللہ رب العزت اس انسان کو زمین میں استحکام اور قرار عطا کریں گے۔ جس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا وہ جھاگ ہے۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ رب العزت؟ تم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو پانی آ رہا ہے، پانی نظر نہیں آتا، وہ جھاگ، خس و خاشاک نظر آتی ہے، اور کچھ دیر کے بعد اللہ رب العزت اس جھاگ کو اڑا دیتے ہیں۔ کیوں اڑاتے ہیں؟ اس لیے کہ اس جھاگ سے پودے نہیں اگنے، اس جھاگ سے انسانوں کو کچھ نہیں ملنے والا، اس جھاگ سے، خس و خاشاک سے جانوروں کو کچھ نہیں ملنے والا۔
تو وہ غیر نافع چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں. جب اس کا فائدہ نہیں تو اس کو اڑا دیا, ختم کر دیا. لیکن اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض, جو چیز لوگوں کو نفع پہنچا سکتی تھی, اور وہ کیا ہے؟ پانی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا کہ پانی کو اللہ رب العزت زمین میں استحکام عطا کرتا ہے. اچھا وہ کیسے؟ اندرون زمین کے اندر کولڈ اسٹوریج بنا دیا اللہ نے, نیچے اللہ رب العزت نے پانی کو محفوظ کیا, کہیں دریاؤں کی شکل میں, کہیں سمندروں کی شکل میں, کہیں آبشاروں کی شکل میں. پانی سے چونکہ انسانیت کو فائدہ تھا, پانی سے چونکہ حیوانوں کو فائدہ تھا, پانی سے چونکہ پودوں کو فائدہ تھا, پانی سے چونکہ حیات تھی. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے پانی سے تمام کے تمام جانداروں کو حیات اور زندگی عطا کی ہے. پانی زندگی ہے. اللہ نے فرمایا جو چیز انسانوں کے نفع کے لیے تھی میں نے اس کو زمین کے اندر استحکام عطا کر دیا, اس کا وجود زمین کے اندر میں نے ٹھہرایا, اس کے لیے جگہ ہی جگہ ہے, اس کے لیے بقا ہی بقا ہے, اس کو محفوظ رکھا جائے گا, اس کو باقی رکھا جائے گا. پھر آگے آخر میں اللہ رب العزت آیت ختم کر رہے ہیں كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ. اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے بھی مثال پیش فرماتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے میرے برادران اسلام, سورہ رعد کی آیت نمبر 17 کو پڑھ کر ہمیں بحیثیت مجموعی امت مسلمہ کا بھی جائزہ لینا ہے, ہمیں ذاتی اور انفرادی طور پر اپنا جائزہ بھی لینا ہے, ہمیں اپنے خاندان کا, اپنے ملک کا اور اپنے پورے کے پورے معاشرے اور سماج کے تناظر میں اپنے وجود کا اجتماعی طور پر, انفرادی طور پر جائزہ لینا ہے. امت مسلمہ انسانیت کے لیے آج نفع رساں امت ہے یا نہیں ہے؟ قرآن اصول بیان کر چکا. اگر یہ انسانیت کو نفع پہنچانے والی امت ہے یمکث فی الارض, اللہ اس کو باقی رکھے گا. اگر یہ انسانوں کو نفع پہنچانے والی امت نہیں ہے خدا اس کو اڑا دے گا. میرا وجود میرے خاندان والوں کے لیے اگر نافع اور مفید ہے, میری گلی کے لیے مفید ہے, میری اسٹریٹ کے لیے, میرے قبیلے کے لیے, میری کمیونٹی کے لیے, میری برادری کے لیے, اور آگے بڑھ کر میری سوسائٹی, سماج اور معاشرے کے لیے, اس سے بھی آگے بڑھ کر اگر میرا وجود میرے ملک کے لیے مفید ہے, اللہ رب العزت عالم اسلام اور اس ملک اور تمہاری کمیونٹی, تمہاری برادری اور تمہارے قبیلے کے لیے اللہ تعالیٰ تم کو زندہ رکھے گا, تمہارے کام کو زندہ رکھے گا. اللہ تمہیں استحکام عطا کرے گا, زمین میں قرار اور درجہ منصب عطا کرے گا. چنانچہ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی خوبصورت اور بڑی شاندار تاریخی کتاب ہے, اس میں انہوں نے لکھا ہے ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین, انسانیت کا کیا نقصان ہوا مسلمانوں کے زوال سے. مسلمانوں کے زوال سے انسانیت کا کیا نقصان ہوا. اب آپ دیکھیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ذرا اس پہلو پر غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے انسانیت کو فائدہ ہوا یا انسانیت کو نقصان ہوا. یہ صرف اور صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا, ایک نقطہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, عورتوں کو زندگی مل گئی, نبی آئے غلاموں کو زندگی مل گئی, نبی آئے قیدیوں کو زندگی مل گئی, نبی آئے دنیا کے مظلوم طبقات کو ایک نئی روح مل گئی, نبی آئے پوری دنیا کے یتیموں کا منبع, ملجا, مرکز, ٹھکانہ میسر آ گیا. بخاری کی تیسری حدیث خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا و سلام اللہ علیہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تعارف پیش کرتی ہے. غور کیجئے, بہت اہم ترین نقطہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی تھی اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور آ کر کے کیا فرمایا, انی خشیت علی نفسی, میں اپنے وجود کا ڈر محسوس کرتا ہوں, مجھ پر بہت بڑا بوجھ آیا ہے اور مجھے لگتا ہے شاید میں دنیا سے ہی چلا جاؤں گا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ارشاد فرمایا حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے؟ 10 باتوں کی شہادت دی ہے, 10 باتوں کی.
10 बातें फरमाई, अंत तसिलुर रहम, तक्सिबुल मादूम, तहमिलुल कल, तकरी ज़ईफ, तुईनु अला नवाइबिल हक। या रसूल अल्लाह, कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ीका अल्लाहु अबदा, मैं कसम खाती हूँ या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा, अल्लाह ताला कभी आपको रायगा नहीं जाने देगा। क्यों? अब 10 बातों की शहादत। आप रिश्ते नाते जोड़ते हैं। पहला नंबर ये रिश्ते नाते जोड़ना। अच्छा, ये बुखारी की तीसरी हदीस है। अब इसके बाद मैं फिर एक और हदीस सुनाने वाला हूँ, लेकिन इस पूरे पस मंज़र को ज़रा ज़हन के अंदर रखिएगा। पहला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ ये पेश कराया हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा सलामुल्लाहि अलैहा ने कि आप रिश्ते नाते जोड़ते हैं, बेरोज़गारों को रोज़गार लगाते हैं, आप गरीबों, यतीमों, फ़कीरों, मिस्कीनों के मंबा, मलजा, मरकज़ और ठिकाना है, बेवगान की आप खातिर तवाज़ो करते हैं, दुनिया के तमाम मज़लूम तबक़ात की आप मदद और नुसरत करते हैं, आने वाले डेलीगेशन का आप इकराम करते हैं, मेहमान की ज़ियाफ़त का ख्याल करते हैं, लोगों को आप खाना खिलाते हैं। ये सारी बातें हज़रत खदीजा बयान कर रही हैं। अब आप बताइए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंसानियत को फ़ायदा पहुंच रहा है या इंसानियत को नुकसान हो रहा है? फ़ायदा, हर पहलू से फ़ायदा। और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा की बागी इंसानियत को खुदा के साथ मिलवा दिया, खुदा का पैगाम पहुंचा दिया। कुरान जैसी अजीम शान नेमत और जलीलुल क़दर नेमत इंसानियत को ला करके पेश कर दी। ये फ़ायदा भी, दीनी फ़ायदा भी, उखरवी फ़ायदा भी और दुनिया का फ़ायदा भी। अब इस उसूल को समझने के बाद अगली बात ज़रा समझिए और देखिए कि कुरान और हदीस का कॉन्टेक्ट क्या है, और ज़रा गौर कीजिए कि कुरान और हदीस में कैसा रब्त है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की क्या खूबसूरत तशरीह बयान फरमाते हैं। बुखारी के अंदर एक रिवायत है, तिरमिज़ी में है, बल्कि सियाह सित्ता के अंदर ये रिवायत मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी 3 बातें चाहता हो, अब ज़रा गौर कीजिएगा, जो आदमी 3 काम चाहता हो, नंबर 1, जो आदमी ये चाहता हो कि उसके रिज़्क़ में फरावानी हो। नंबर 2, जो आदमी ये चाहता है कि उसकी उम्र में इजाफा हो। 2 बातें। तीसरी बात, जो आदमी ये चाहता है कि उसके पीठ पीछे, अब पीठ पीछे के अंदर दोनों बातें, मरने के बाद भी और ये भी कि वो अगर किसी मजलिस के अंदर नहीं है। जो आदमी ये चाहता है कि उसके पीठ पीछे अलग जब मजलिस हो तो उस आदमी की तारीफ़ की जाए, उसकी मजम्मत और बुराई न बयान की जाए। जो आदमी ये 3 काम चाहता हो, ये 3 काम जो आदमी चाहता हो, उसे चाहिए कि वो रिश्ते नाते जोड़ा करे, वो सिला रहमी करे। बहुत अजीब व गरीब हदीस है, बहुत अजीब व गरीब। वो कैसे? अब ज़रा आप इस हदीस के ऊपर उस आयत की रोशनी के अंदर गौर करें। ये बताइए कि सुबह से लेकर शाम तक ये जो हमें सड़कों पर चलत फिरत नज़र आती है, सुबह का वक़्त होता है, सारे के सारे शहर के लोग दफातर, कारखानों, फैक्ट्रियों, कंपनियों, दुकानों, शॉपिंग सेंटरों, मार्केटों, बाज़ारों का रुख कर रहे होते हैं, सड़कें भरी हुई होती है। ये सुबह के वक़्त भी मंज़र नज़र आता है और ये मंज़र वापसी के ऊपर रात के वक़्त, शाम के वक़्त भी आपको नज़र आता है। ये बताइए, ये सुबह जाना और शाम को वापस आना, इसका मकसद क्या है? सिर्फ़ एक मकसद है, पैसा, रिज़्क़, रोज़गार, माश, यही है ना, इसके अलावा तो कोई मकसद नहीं है। भाई सुबह सुबह सब कौन कहाँ जाते हैं? दफ्तर में। तो किस लिए जा रहे हैं? नौकरी। क्यों नौकरी कर रहे हैं? पैसा मिलेगा और रिज़्क़, माश चाहिए। एक किसान, एक फार्मर सुबह से लेकर शाम तक ज़मीन में जो हल चलाता है, काश्तकारी करता है, क्यों? दाना मिलेगा, गंदम मिलेगी, आटा मिलेगा, खाने को चीज़ें मिलेंगी। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक वर्कशॉप वाला, एक दुकानदार, एक बिजनेसमैन, एक डॉक्टर, एक पायलट, ये सब के सब दुनिया का कारखाना क्यों चल रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ यही है कि इसके पीछे ये है कि रिज़्क़ मिल जाए, पैसा मिल जाए, माश मिल जाए, रोज़गार मिल जाए। अब आप देखिए कि एक इंसान का इतना बड़ा मामला, कितना बड़ा मामला है कि उम्र में इजाफा हो, उसकी सेहत दुरुस्त हो, उसकी ज़िंदगी बड़ी हो जाए, एक बात, और दूसरी बात ये कि उसको माल मिल जाए, रोज़गार मिल जाए। 2 बातें।
اب آ جائیے تیسرے نمبر پر. یہ دو انسانوں کی بڑی بڑی خواہشیں, انسان کی یہ دو بڑی بڑی خواہشیں, صحت, دولت, مال اور زندگی. بہت بڑی بڑی خواہشیں, بڑے بڑے مسائل. یعنی شاید کہنا چاہیے کہ ظاہری طور پر زندگی کے بڑے مسائل ہی یہ دو ہیں. تیسرے نمبر پر یہ بھی ہر انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ میرا تذکرہ کسی بھی مجلس کے اندر برائی کے ساتھ نہ ہو. کون چاہے گا کہ 50 افراد اگر بیٹھے ہوں تو میرے بارے میں عیب اچھالے جا رہے ہوں, میرا برائی کے ساتھ تذکرہ ہو. یہ شہرت کے اسباب, یہ اخبارات, یہ ٹی وی, یہ دنیا کے جتنے شہرت کے اسباب, یہ جو سیلیبریشن ہوتا ہے, یہ جو تقریبات ہوتی ہیں, یہ جو خاطر تواضع ہوتی ہے, یہ سب کا سب کس لیے ہوتا ہے؟ عزت کے لیے. تو آپ کو پتہ ہے عزت کا تحفظ بہت بڑی چیز ہے. عزت پر لوگ جانے دے دیتے اور میرا وقار رہے, میری عزت رہے, غیرت اور حمیت, اس کے اوپر قتل تک ہو جاتے. عزت کا معاملہ. اب یہ انسانوں کے 3 بڑے مسائل ہیں. کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا, اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور مبارک زبان ان مسائل کا حل بیان کر رہی ہے. کبھی ہم اس طرف گئے ہی نہیں ہیں. حل کیا ہے؟ رشتے ناتے جوڑو کرو, اور حل یہ ہے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو. اب آپ اندازہ لگا لیں, ہم نے کبھی اس کے اوپر اس پہلو پہ غور ہی نہیں کیا. میرے رزق میں اضافہ ہو جائے, اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے, جاؤ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو, جاؤ رشتے ناتے جوڑو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. اچھا, بیماری آئی, بیماری کے نتیجے میں میڈیسن کی طرف بھاگیں گے, بیماری کے نتیجے کے اندر ہم ٹیسٹوں کی طرف جائیں گے, دوائیوں کی طرف جائیں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں, جاؤ جا کر کے رشتہ داروں کی خاطر تواضع کرو اور تعلق والوں کے حقوق ادا کرو, تمہاری بیماری ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ارشاد فرما رہے ہیں. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے مسائل تھے, تو یہ بڑے بڑے مسائل اس ایک کام سے کیسے درست ہونا شروع ہو گئے کہ میں رشتہ داروں کے حقوق ادا کروں, پڑوسیوں کے حقوق ادا کروں, حقوق العباد ادا کروں, لوگوں کو میں خوش کروں, اور لوگوں کے تعلقات میرے ساتھ درست ہو جائیں, میں لوگوں کے تمام معاملات کروں, لوگوں کی خدمت کروں. اس سے اتنے بڑے بڑے مسائل کیسے حل ہوئے؟ اس سوال کا جواب سورہ رعد کی اس آیت نمبر 17 نے دے رکھا ہے, جس کو میں نے شروع کے اندر بیان کیا. وہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث تو بیان فرما دی, لیکن اصول پیچھے وہ چل رہا ہے جو قرآن کریم کا ہے. درس قرآن ہے نا یہ, تو 17 نمبر آیت سورہ رعد کے اندر اصول وہ چل رہا ہے. اما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. جھاگ کو میں اڑا دوں گا, ختم کروں گا, لیکن جو انسانوں کو نفع پہنچانے والی چیز ہے فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, میں اسے زمین میں استحکام اور زمین کے اندر قرار عطا کروں گا, میں اسے زمین کے اندر جگہ عطا کروں گا. یہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ جو آدمی لوگوں کے لیے نفع رسانی کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے, جو آدمی رشتہ داروں کو دے رہا ہے, تو بتائیے وہ لوگوں کے لیے نافع ہے یا نہیں ہے؟ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں کہ نہیں؟ اس رشتہ دار کو میں یہ دے دوں, اس رشتہ دار کی یہ مشکل ہے, اس کو میں یہ حل کر لوں, یہ میرا پڑوسی بیمار ہے, اس کا میں یہ مسئلہ حل کر لوں, اس آدمی کا سوسائٹی کے اندر گلی محلے کے اندر یہ پریشانی کا معاملہ ہے, اس کا میں یہ معاملہ حل کر لوں, اس کو میں یہ دے دوں, اس کو میں یہ کھلا دوں, اس کو میں یہ پہنا دوں, اس کے ساتھ میں یہ معاملہ کر لوں. جب یہ بندہ اس فکر کے اندر لگا ہوا ہے, یہ کام کر رہا ہے, تو اب ذرا بتائیے یہ لوگوں کے لیے نافع وجود ہے, فائدہ پہنچانے والا جسم ہے یا نقصان پہنچانے والا ہے؟ فائدہ پہنچانے والا. جب فائدہ پہنچانے والا ہے تو اب سورہ رعد کی آیت نمبر 17 کو اصول اپلائی کر جائے گا. جب یہ فائدہ پہنچانے والا ہے تو اللہ رب العزت اس کو باقی رکھیں گے. اچھا, اب اللہ تعالیٰ باقی رکھیں گے نا, کیونکہ کہہ دیا تھا اللہ نے فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, تم جو کہ فائدہ پہنچانے والے ہو, اللہ اب تمہاری عمر کو دراز کرے گا, اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی بڑی کرے گا. اور زندگی بڑی کرے گا کیا مطلب؟ بیماریاں نہیں آئیں گی. اچھا, جب زندگی بڑی ہے تو خود بخود بھائی زیادہ رہے گا نا, تو پھر رزق بھی تو چاہیے.
تو آٹومیٹک دیکھیں ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز کیسے کانٹیکٹ میں, کیونکہ عمر بڑی ہے تو پھر رزق بھی تو زیادہ چاہیے نا. بھئی ایک آدمی ہے جس نے 60 سال زندہ رہنا ہے, تو اس کو 60 سال کا رزق اللہ کی طرف سے ملے گا. ایک ہے جس نے 90 سال زندہ رہنا ہے, تو وہ 90 سال تک چیزیں کھاتا رہے گا, تو لہذا رزق میں بھی اضافہ ہوگا. اور پھر آٹومیٹک ایک کے ساتھ دوسری منطبق ہے کانٹیکٹ میں. کانٹیکٹ ذرا بھولیے گا نہیں, ذہن سے نہ نکالیے گا. ایک کے ساتھ دوسرا لنک, دوسرے کے ساتھ تیسری چیز کا لنک. اب تیسری چیز کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر مجلس کے اندر اس کی تعریف ہوگی. بھائی تعریف کیوں نہیں ہوگی بتاؤ؟ وہ تو ہر ایک کو فائدہ پہنچا رہے, تو تعریف تو ہوگی نا یار. جب وہ ہر ایک کے کام آ رہا ہے, سوشل ورکر بنا ہوا ہے, تو تعریف تو ہوگی. اچھا اگر یہ مر گیا تو مرنے کے بعد بھی بتائیے کیا تعریف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تعریف ہوگی. اچھا اگر نہیں مرا, پیٹھ پیچھے کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا, تو پیٹھ پیچھے میں دونوں باتیں آ سکتی ہے. ایک تو یہ کہ جب مر جائے تو اس کے بعد لوگوں کے اندر اس کی تعریف ہو, اور دوسرا کیا ہے جب کسی مجلس کے اندر وہ نہ بیٹھا ہوا ہو تو بھی اس کی تعریف ہو. اب جب یہ ہر ایک کے کام آ رہا, ہر ایک کے لیے نافع اور مفید ہے, ہر ایک کے کا خدمت گار بنا ہوا ہے, ہر ایک کے لیے یہ سوشل ورکر بنا ہوا ہے, تو اب بات یہ ہے ہر مجلس میں اس کی تعریف ہوگی. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ ایک منصب ایسا ہے جس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. دنیا میں ایک منصب ایسا شاندار منصب ہے جس پر کبھی زوال ہی نہیں آتا. ہر منصب کی کرسی چھینی جانی ہے. آج کوئی حاکم ہے کل کو نہیں ہے, صبح شام ہم دیکھتے رہتے ہیں. آج کسی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جنرل ہے کل کو نہیں ہے, آج کوئی منسٹر ہے کل کو نہیں ہے, آج کوئی ایم این اے ایم پی ہے کل کو نہیں ہے. دنیا جہاں کا جو منصب ہوگا, یہ جی ایم ہے, یہ سپروائزر ہے, یہ فلاں افسر ہے, یہ فلاں افسر ہے, آج ہے کل کو نہیں ہے. لیکن دنیا میں ایک عہدہ ایسا ہے جس کو زوال نہیں ہے, اور وہ خادم کا عہدہ. اس کو تو کوئی زوال ہی نہیں آ سکتا نا. خدمت گار کو کبھی زوال آ سکتا ہے؟ وہ تو کبھی بھی نہیں آ سکتا. اس نے خدمت ہی کرنی ہے. ایک کی خدمت کر رہا ہے, دوسرے کی کر رہا ہے. اگر یہ ہٹ گیا تو وہ دوسرے کی کرے گا, تیسرے کی کرے گا. یہ ہے قرآن کریم کا اصول. اور یہاں سے انفرادی طور پر تو ہمیں یہ بات آج کی مجلس میں سمجھ آئی کہ آج سے ہی ہم اپنے رشتے ناطے جوڑنے والے بنے, اگر تو زندگی بڑھانی ہے. بھائی صاف صاف بات ہے, صاف صاف بات ہے. جس کو جو چاہتا ہے میرے کو لمبی زندگی ملے, آج سے وہ یہ کام تو شروع کر دے. جو یہ چاہتا ہے کہ رزق میں فراوانی ہو, عجیب و غریب بات ہے, مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. کوئی پروگرام ایسا نہیں جس پروگرام کے بعد اور صبح سے شام تک کالیں آتی ہیں, فون آتا رہتا ہے. یہ میں چونکہ درسقرآن.com پہ اکثر پروگرام کرتا ہوں, چینلز پہ پروگرام کرتا ہوں, سوالات آتے ہیں. ہر اتوار کو جو مسائل اور ان کا حل ایک پروگرام ہوتا ہے, تو ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے کہ جی آپ ہمارے یہ معاشی مسئلہ ہے, اس کے لیے دعا کر دیں, یہ کر دیں, یہ کر دیں. تو میں اس بات پہ بڑا حیران ہوتا ہوں کہ وظیفے مانگ رہے ہوں گے, تعویذ مانگ رہے ہوتے ہیں, لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی وظیفہ بتا دو, رزق میں اضافہ ہو جائے. یہ سب کچھ ہے. ارے بخاری کی اس روایت کے اندر نبی نے بھی تو رزق میں اضافے کا ایک نسخہ بتایا, کبھی اس کی طرف بھی توجہ کی ہے؟ اور نبی نے کیا بتایا اس سے پہلے قرآن کہہ رہا ہے اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. میں تو درخواست کرتا ہوں آج جتنی خواتین آئی ہیں اور آج جتنے یہاں مرد حضرات آپ حضرات موجود ہیں, اس جملے کو یاد کر کے جائیے اور اپنے دفتروں میں لکھوائیے, اپنے گھروں کے ڈرائنگ روم میں یہ قرآنی جملہ لکھوائیں. کیا؟ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا اللہ اس کو زمین کے اندر استحکام اور قرار عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے گا, ترقی دے گا, اضافہ کرے گا. یہ ہے, یہ قرآن کا اصول ہے, یہ قرآن کا اصول ہے. اور دیکھیں ایک بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں, اللہ کرے کہ یہ بات ہم سب کو سمجھ میں آئے. اعلیٰ درجے کے جو مفکرین گزرے ہیں, بڑے فلاسفر اور شاندار بڑے اعلیٰ درجے کے مورخین, اسلامی تاریخ اور ہسٹری کے مورخین, انہوں نے ایک عجیب اصول لکھا ہے. ابن خلدون نے بھی یہ اپنی تاریخ کے اندر یہ لکھا ہے, شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے. انہوں نے کہا ہے بڑی اہم بات ہے, بہت اہم بات, اللہ کرے بحیثیت مجموعی پوری امت کو یہ بات سمجھ میں آئے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ اے امت مسلمہ, یاد رکھو قرآن میں اللہ نے اپنا اصول بیان کیا ہے, اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. کوئی قوم خدا کی لاڈلی قوم نہیں ہے. جو انسانوں کو فائدہ پہنچانے والی قوم ہوگی خدا اس قوم کو باقی رکھے گا, اور جو قوم بھی انسانوں کو فائدہ نہیں پہنچانے والی ہوگی خدا اس قوم کو اڑا دے گا, ختم کر دے گا.
اگر امت مسلمہ بھی انسانیت کے لیے نفع رساں امت نہیں ہوگی، اللہ اس امت کو بھی ختم کرے گا۔ چنانچہ یہی بات ہے، حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ قیامت آئے گی اس وقت جب کہ زمین پہ کوئی ایک اللہ اللہ کہنے والا بھی باقی نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ قیامت برپا کر دے گا۔ اور اگر رہیں گے، یہ یاد رکھیے، میرے وجود، میری امت سے چائنا کو فائدہ پہنچنا چاہیے، ہم بیگر نہیں ہونے چاہیے، چوزر، ہم ڈسٹریبیوٹر ہونے چاہیے، تقسیم کنندہ ہونے چاہیے۔ ہم امریکہ کو دیں، ہم یورپ کو دیں، ہم چائنا کو دیں، ہم پوری دنیا کو دینے والے بنیں۔ وہ افریقہ میں رہنے والے ہوں کہ جکارتا میں، وہ بیجنگ میں رہنے والے ہوں کہ واشنگٹن ڈی سی کے اندر، امت مسلمہ ان کو دینے والی بنے۔ اور جب تک، جس دور تک امت مسلمہ بیگر نہیں تھی، دینے والی تھی، رولنگ اللہ نے امت مسلمہ کو عطا کی تھی، لیڈنگ پاور اللہ نے امت مسلمہ کو عطا کر کے رکھی تھی۔ پوری دنیا کے اقوام مشورے کیا کرتے تھے، مدینہ والوں کا اس سلسلے میں کیا موقف ہے، کوفہ والوں کا موقف کیا ہے؟ رولر ہم تھے، ہماری مرضی سے دنیا چلتی تھی، ہم لوگوں کا آرڈر چلتا تھا، ہماری شوکت تھی، ہماری عظمت تھی۔ عیسائی اقوام ہمارا موڈ دیکھا کرتی تھی، یہودی ہمارا مزاج دیکھا کرتے تھے، مجوسی، سکھ، ہندو، وہ ہندوستان کے اندر ہوں یا کسی بھی دنیا کے ملک کے اندر، وہ ہمارے مزاج کو دیکھ کر کے چلا کرتے تھے۔ آج تو ہم بیگر بن گئے ہیں۔ کیوں؟ نیچے ہاتھ آ چکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مانگنے والے ہو چکے۔ اور اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ جب تک ہم دینے والے تھے، ہم معطی تھے، ہم قاسم تھے، معطی دینے والا، قاسم ڈسٹریبیوٹر، ہم دیتے تھے۔ اچھا، دینے سے کیا مراد ہے؟ دنیا بھی، دین بھی، علوم اور ٹیکنالوجی بھی، اور خدا کا تعارف بھی، قرآن بھی، نظام مصطفیٰ بھی۔ ہمارے پاس دنیا کی بھی ٹیکنالوجی تھی، ہم فلکیات کے اعلیٰ درجے کے ماہرین تھے، ہم میڈیسن کے کوفہ اور بغداد کے اندر ماہرین تھے، ہماری یونیورسٹیاں اموی دور کے اندر تھیں، نظام کی یونیورسٹی ہماری تھی، زیتونہ یونیورسٹی ہماری تھی، ہندوستان کے مراکز ہمارے تھے، بغداد میں مراکز ہمارے تھے، ڈیمسکس کے اندر مراکز ہمارے تھے۔ آج آپ حیران ہوں گے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں آج فرانس کے اندر، جرمنی کے اندر، امریکہ کے اندر ان کی ٹرانسلیشن پڑھائی جاتی ہے۔ اور میں نے وہ کمرہ جا کر کے دیکھا، اس کمرے میں میں نے ٹائم گزارا ہے، ڈیمسکس کے اندر، سوریا کے اندر، جس کمرے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتابیں لکھی ہیں، جن کی ٹرانسلیشن آج یورپی دنیا کے اندر پڑھائی جا رہی ہے۔ یہ فارابی کون تھا؟ یہ کندی کون تھا؟ یہ رازی و غزالی کون تھے؟ ٹیکنالوجی بھی ہمارے پاس تھی، یونیورسٹیاں بھی ہمارے پاس، نظام بھی ہمارے پاس، وحی کی روشنی کے اندر انسانیت کا فیصلہ ہم کیا کرتے تھے۔ آج زوال ہے، اور زوال کا جو پہلا بنیادی سبب وہ کیا؟ ہم انسانیت کے لیے آج نفع رساں نہیں رہے۔ تہذیب، ثقافت، ٹیکنالوجی، سائنسی یونیورسٹیاں، تعلیمی درسگاہیں، مراکز، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کا جو نظام تھا، جو تاثیر تھی گفتگو کے اندر، وہ ختم ہو گئی۔ اس لیے کہ آج ہم خود بیگر بن چکے، ہم خود وحی سے اپنے رشتے کو کمزور کرتے چلے جا رہے ہیں، قرآن سے آج ہمارا اپنا رشتہ کمزور ہے۔ یہ ہے اصل میں زوال کا سبب۔ بس یہ جملہ یاد رکھیے، اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض۔ کوئی قوم لاڈلی قوم نہیں۔ اچھا، ایک اور بات بھی بڑی عجیب ہے، بہت عجیب و غریب ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اگر انسانیت کو نفع نہیں پہنچاتے، انسانیت کو اگر ہم نفع نہیں پہنچائیں گے، تو اگرچہ آخرت کا عقیدہ ہمارا ہو، عقیدہ توحید ہمارا ہو، قرآن کریم ہماری مقدس کتاب ہمارے پاس ہو، تو پھر اس شریعت، اس دین اور اس اسلام کا آخرت کے اعتبار سے تو ہمیں فائدہ ہو جائے گا، دنیا میں استحکام اور اقتدار اللہ ہم کو نہیں دے گا۔ یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھ لیجئے، دنیا میں استحکام و اقتدار ہمیں نہیں ملنے والا، اس لیے کہ اللہ نے کیا کہا؟ الارض،
ایک ایک لفظ بڑا قابل غور نکتہ ہے. اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، زمین میں استحکام اللہ کس کو عطا کرے گا؟ جس کے وجود سے اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر جس کے وجود سے انسانیت کو فائدہ پہنچے. تو اب آپ انفرادی سطح سے اجتماعی سطح تک آئیے. انفرادی سطح میں نے وہ بیان کر دی کہ میرے خاندان کے اندر میرے وجود سے میرے خاندان کو نفع پہنچنا چاہیے، یہ انفرادی سطح ہے. اور اجتماعی سطح کیا ہے؟ میرے مسلم ممالک سے اور میرے عالم اسلام اور امت مسلمہ سے پوری انسانیت کو فائدہ پہنچے. جب اس پوزیشن پر ہم آتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت ہمیں زمین کے اندر استحکام و اقتدار عطا کرتا ہے. اس لیے بڑی لانگ ٹرم پالیسی ہے اور اجتماعی پالیسی ہے، اور جس میں تمام مسلمانوں کے شعبہ زندگی کا شامل ہونا، شریک ہونا فرض ہے کہ اب اس پر ہم غور کریں. وہ جو مسلمانوں کی عظمت رفتہ ہے اس کو کیسے ریسٹور کیا جا سکتا ہے، اس کو کیسے بحال کیا جا سکتا ہے. یہ اصول قرآن کریم نے بیان کر دیا ہے. اور دیکھیے، کوئی شخص آج کی مجلس میں یہ سوچ سکتا ہے کہ جناب یہ تو بہت بڑا کام ہے اور ہم اس کے لیے روڈ میپ کیا ہے، ٹو ڈوز کے طور پر ہم کیا کر سکتے ہیں. تو دیکھیے اس کے لیے بھی میں ایک مختصر ترین حل اور نسخہ بیان کرتا ہوں. اور وہ مختصر ترین نسخہ کیا ہے؟ وہ مختصر ترین نسخہ یہ ہے، نصاب تعلیم کے طور پر قرآن کو اپنانا شروع کر دیں. کیونکہ یہ اصول ہم کو بیان کون کر رہا ہے؟ قرآن. زندگی گزارنے کے لیے یہ رہتی دنیا کا قانون فارمولہ بیان کون کر رہا ہے؟ قرآن. تو ہم ایک تو قرآن کریم پر آ جائیں، قرآن کریم کو اختیار کریں، اور دوسرا آج کی مجلس سے ہم اپنا طرز زندگی تبدیل کرنے کی کوشش کریں. محاسبہ کریں نافعیت کا. یہ آج ایک نیا محاسبہ میں دے کے جا رہا ہوں، نیا محاسبہ اپنے وجود کی نافعیت کا، کہ میرا وجود لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچا رہا ہے. اس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. میرے وجود سے دفتر والوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، گلی والوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، گاؤں والوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، محلے والوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، میرے خاندان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. یہ ہے کام. اور اس سلسلے میں ایک اور بات بھی بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں ہم کو چاہیے جو میں نے بتا دیں، جو بخاری مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان فرما دیں، جو چاہتا ہے رزق میں اضافہ ہو، جو چاہتا ہے عمر میں اضافہ ہو، اور جو چاہتا ہے پیٹھ پیچھے اس کا اچھا لفظوں کے ساتھ تذکرہ ہو. اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو پھر ہمیں مفاد پرست ہونا چاہیے. یہ بھی ذرا سمجھنے کی بات ہے. مفاد پرست ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہمیں اپنا کام کرنا ہے نا، اور ہم کو یہ ٹارگٹ ہے ہمارا، اس کو اچیو کرنا ہے، ہم نے یہ چیزیں حاصل کرنی ہے. تو جب ہم نے یہ چیزیں حاصل کرنی ہے تو پھر یہ کیا بات ہو گئی، فلانا کیا کہے گا، فلانے کی کیا بات ہوگی، لوگ کیا کہیں گے، ان تمام تصورات سے ہمیں اوپر کی طرف اٹھنا پڑے گا. وہ کیسے؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے رشتہ داروں سے کٹے ہوئے ہیں، اور کٹے ہونے کا بنیادی سبب کیا ہے؟ چونکہ اس نے اپنی شادی خوشی تقریب کے اندر ہمیں نہیں بلایا تھا. جب ہمیں نہیں بلایا تو اب معاملہ یہ ہے، وہ پردادا دادا پردادا کے زمانے سے، لہٰذا ہم بھی نہیں بلائیں گے. اس نے سلام نہیں کیا، ہم بھی نہیں کریں گے. ان کا بیہیویئر اچھا نہیں، ہم بھی نہیں کریں گے. یہ چونکہ ہمیں لفٹ نہیں کراتے، لہٰذا ہم بھی نہیں کریں گے. اس نے چونکہ میرا کام نہیں کیا، لہٰذا میں بھی نہیں کروں گا. اس کا رویہ چونکہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوتا تو میں بھی نہیں کروں گا. ان تمام جذبات سے اپنے دل دماغ کو اوپر اٹھا لیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ آپ کو تو وہ ٹارگٹ حاصل کرنا ہے. اس نے کیا یا نہیں کیا، ہمیں اپنا مطلب پورا کرنا ہے بھائی. ہمارا مطلب کیا تھا؟ ہم نے اپنی عمر میں اضافہ کروانا ہے، ہم نے اپنے رزق میں اضافہ کرانا ہے، ہم نے مرنے کے بعد اور اپنے پیٹھ پیچھے اپنا تذکرہ اچھا کروانا ہے. تو نبی نے یہ نسخہ بیان کر رکھا ہے. وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ان کا کام ہے، وہ نہ کریں، ہمیں پرواہ نہیں ہے. یہ تھی وہ مدنی سوسائٹی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم یہ دیکھو تمہارے ذمے کسی کے کیا کیا حقوق اور فرائض ہیں، تم نے کیا کرنا ہے، تم وہ کرو جو تمہارے اختیار میں ہے، پھر خدا وہ کرے گا جو خدا کے اختیار میں ہے، اور خدا کے اختیار میں سب کچھ ہے. اس لیے آج کی مجلس کے اندر انفرادی والی بات کو بھی ہم دیکھیں تو آج کی مجلس کے اندر ہمیں اس بات کا عزم کرنا ہے، خاندان میں، گلی محلے، دفتر، اور اپنے ساتھیوں اور اپنی سوسائٹی اور اپنے سماج میں جس نے مجھ سے کٹ آف کر کے رکھا ہوا ہے، میں نے آج ہی سے جا کر اس کے ساتھ تعلقات درست کرنے.
مسئلہ اس کا نہیں ہے، مسئلہ میرا اپنا ہے۔ اور پھر ایک اور بات بھی ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر اس کی ضد کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ اس کا الٹ کیا ہوگا اس کے لیے بھی آ جائیں۔ اس کا الٹ یہ ہوگا کہ جو رشتے ناطے نہیں جوڑے گا، تعلقات صحیح نہیں کرے گا، حقوق العباد قائم نہیں کرے گا اور اپنے وجود کو نافع نہیں بنائے گا، اس کی عمر چھوٹی ہو جائے گی، رزق میں تنگی ہوگی، ہر جگہ گالیاں پڑیں گی۔ اب سوچ لیں، جس کو جو راہ اختیار کرنی ہے وہ کر لے۔ اس کا ضد تو یہی ہے نا بھئی، اس کام کے کرنے سے رزق میں اضافہ ہوگا، اس کام کے کرنے سے عمر بڑھے گی۔ تو اگر عمر میں بڑھوتری چاہتے ہو، رزق میں اضافہ چاہتے ہو تو یہ کام کرو، اور اگر نہیں چاہتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، جلدی مرنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ، رزق کی تنگیوں کے لیے بھی تیار ہو جاؤ، ہر جگہ برائی کے ساتھ تذکرہ ہوگا اس کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ واضح فارمولہ، صاف کلیئر کٹ فارمولہ۔ اور مجھے سمجھ میں نہیں آتی، کوئی تعویذیں مانگ رہا ہے، کوئی نسخے مانگ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ پھونک دے دو، کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب پانی دم کر کے دے دو، کوئی چھڑکاؤ کر رہا ہے، کوئی جھاڑ پھونک کے چکروں میں پڑا۔ ارے قرآن کا ایک اصول ہے، اتنا بڑا اصول جو اقوام عالم تک کے اوپر اپلائی کر رہا ہے، قوموں پر اپلائی کر رہا ہے، ایک انفرادی سطح کے انسان سے لے کر پورے کے پورے اجتماع اور سوسائٹی پر وہ اصول اپلائی کر رہا ہے۔ آج سے ہی ہمیں اس اصول کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ محاسبہ کریں، میرے وجود سے لوگوں کو کیا بینیفٹ ہو رہا ہے، مجھ سے لوگوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، گلی محلے کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، خاندان، کمیونٹی، برادری، قبیلے کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، اور میرے ملازم ساتھیوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ اور میرے خلاصہ یہ ہے، اسلام، قرآن اور احادیث طیبہ ایک انسان کو سوشل ورکر بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ہے وہ بنیادی نسخہ۔ اور دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوی مدنی سوسائٹی تشکیل دی تھی، اس میں ہر شخص کا یہی ایک ذہن بنا دیا تھا۔ چنانچہ آپ حیران ہوں گے، ایک بڑی عجیب بات ہے، اس وقت پوری دنیا میں ایک کامن ڈیمانڈ ہے، کامن ڈیمانڈ ان دا ہول دا ورلڈ، پوری دنیا کے اندر ایک کامن ڈیمانڈ، حقوق کی ڈیمانڈ۔ آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں تو تحریکیں کیوں اٹھتی ہیں؟ ہمیں ہمارے حقوق دو، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ حقوق دو، ہمیں رائٹس دو، ہمیں رائٹس ملنے چاہیے، ہم اپنے حق کے لیے کھڑے، ہمیں حقوق چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بالکل الگ، بالا اور اونچی اور برتر ذہنیت پر مشتمل ایک سوسائٹی مدینہ کے اندر تشکیل دی تھی۔ آج بہت کہا جاتا ہے نا مدینہ کی ریاست مدینہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست تشکیل دی تھی وہ کیا تھی؟ وہ تھے وہ دل کے اوپر، دماغ پر محنت کر کے وہ بنیادی اخلاقی اقدار جس میں سوچ تبدیل ہو جاتی ہے، ذہنیت چینج ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی آپ کو نظر نہیں آئے گا، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں اور وہ گھروں کے اندر یہ سوالات آئے دن مفتیان کرام کی طرف بھیجتی رہتی ہیں، میرا شوہر میرا یہ حق ادا نہیں کرتا، میرے والدین یہ حق نہیں ادا کرتے، میری اولاد میرے یہ حق نہیں ادا کرتے۔ انفرادی ہو کہ اجتماعی ہو، جماعتیں ہوں کہ آرگنائزیشنز ہوں، ہمارے تمام کے تمام خاندان اسی ڈیمانڈ پہ پڑے، میرا حق، میرا حق، میرا حق۔ ہم حیران ہوتے ہیں، پورے کے پورے مدینہ منورہ میں ہمیں ایک صحابی مرد اور ایک صحابی عورت نہیں ملتی جو اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہو۔ پورے مدینہ میں ایک بندہ نہیں ملتا، حیران کن بات ہے۔ 1,24,000 صحابہ کرام، ایک صحابی خدا کی قسم نہیں ملتا۔ تلاش کرنے لگ جائیں، جس نے یہ نعرہ بلند کیا ہو یا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے شکایت کی ہو کہ مجھے حق چاہیے، یا یہ اجتماعی یا انفرادی طور پر۔ کیوں؟ ذہنیت اصل میں یہ بنا دی گئی تھی کہ تم لوگوں کو دینے والے ہو۔ یہ کیا ہو گیا؟ تم مرکز شکایت ہو، مرکز شکایت اگر خود شکایت کنندہ ہو جائے، ارے تم نے انسانیت کو نفع پہنچانا ہے، تم نے دینا ہے، تم دینے والے ہو، تم ڈسٹریبیوٹر ہو، لوگ تمہارے پاس آئیں گے مسائل کے حل کے لیے۔ لہذا تم کو اس چیز کے اندر پڑھنا ہی نہیں ہے فلانے نے مجھے کیا کہہ دیا، فلانے نے مجھے یہ دیا یا نہیں دیا، یہ نہیں ہے۔ ٹریننگ کرائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صفہ یونیورسٹی جو انسانیت کی سب سے بڑی یونیورسٹی، دودھ آ رہا ہے۔ اچھا، اب جب دودھ آ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کے پیٹ میں اتنے دن سے کھانے پینے کی غذا نہیں گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے
کہ صفہ کے فلاں فلاں طالب علم حضرات صحابہ کرام ان کو اتنے دنوں سے کھانے کو کچھ نہیں ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ جب آ گیا دودھ تو انہی بھوکھوں میں سے جو سب سے زیادہ بھوک کی کیفیت کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو فرماتے ہیں کہ یہ دودھ کا پیالہ اٹھاؤ۔ وہ خود فرماتے ہیں روایت کے اندر کہ میں بڑا خوش ہوا، مجھے فرمائیں گے کہ تم پی لو، فرمایا یہ جاؤ جا کر کے تقسیم کرنا شروع کرو۔ تو میں نے ایک کو دیا تو فرمایا دوسرے کو بھی دو، پھر میں بڑا پریشان ہوا، پھر فرمایا تیسرے کو بھی دو، پھر فرمایا یہ جتنے بیٹھے ہیں اس پیالے سے ان سب کو پلاؤ، یہ ٹریننگ ہو رہی ہے، یہ ٹریننگ ہے۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کیا لقب بیان فرمایا؟ انما انا قاسم واللہ یعطی، میں کسی سے مانگنے والا نہیں ہوں، انما انا قاسم، میرا منصب میرا عہدہ یہ میں تقسیم کرنے والا، تقسیم کنندہ ڈسٹریبیوٹر ہوں، واللہ یعطی، ہاں ایک سے مانگتا ہوں، ایک ذات ہے جس سے مانگتا ہوں اور مانگوں گا، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات، اللہ سے مانگوں گا میں، لیکن دنیا میں کسی سے مانگوں یہ کام نہیں ہوگا۔ میں لوگوں کو دینے والا ہوں، ہمیشہ لوگوں کو دینے والا ہوں۔ چنانچہ دینا لوگوں کو دینا، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ۔ ہجرت کے لیے جا رہے ہیں تو آپ بتائیے، ہجرت، گھر چھوڑ دیا، گھر کے افراد اور گھر کا معاملہ، مال اور متاع، اس وقت بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ مجھے اونٹنی چاہیے تاکہ میں سفر کروں، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یہ اونٹنی آپ کے لیے کھڑی ہے، تو فرمایا اس کے پیسے بتا دو، تو یا رسول اللہ آپ پر جان مال قربان، آپ سے پیسے، فرمایا کہ اچھا اگر پیسے نہیں لوگے تو میں اونٹنی نہیں لوں گا، میں نہیں لینے والا، پیسے لوگے، قیمت لوگے جو اس کا ثمن بنتا ہے تو میں لوں گا، ورنہ نہیں۔ مجبوراً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیمت بتانی پڑی اور پیسے بتانے پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا۔ ہدیے کے بارے میں کیا آتا ہے شمائل ترمذی میں؟ کان یقبل الہدیہ و یصیب علیہا۔ آج ایک جملہ تو ہمیں یاد رہتا ہے نا کہ ہدیہ قبول کرنا سنت ہے، تو یہ جس حدیث سے ہم نے یہ جملہ نکالا ہے نا کہ ہدیہ قبول کرنا سنت ہے، اسی جملے کے اندر اگلا جو جملہ ہے وہ ہم میں سے کسی کو یاد نہیں رہتا، وَيُصِيبُ عَلَيْهَا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدیے کا کئی گنا بڑھا چڑھا کر بدلہ دیا کرتے تھے۔ دہیا کلبی موزے لے کر آ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادریں ہدیے میں واپس کر رہے ہیں۔ ککڑی آ رہی ہے، ککڑی، کھانے کی ککڑی، حضرت معوذ بنت عفراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ ان کے ڈونگے اور برتن میں مٹھی بھر بھر کر کے گولڈ، جو مصر سے گفٹ میں آیا تھا، گولڈ بھر بھر کر کے، سونا بھر بھر کر کے، ککڑیوں کے مقابلے میں سونے کا ڈونگا بھر کر کے واپس گھر کی طرف بھیجوا رہے ہیں۔ نسلیں بیٹھ کر کے کھاتی رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک مزاج تھا۔ آج بھی اگر کوئی انسان اس بات پر آ جائے مجھے لینا نہیں ہے، مجھے دینا ہے، یقین جانے اس وقت ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم آج اگر ہم اسی مجلس کے اندر یہ طے کر لیں نہیں دینا، مجھے دینا ہے، اللہ نے میرے کو، میرا وجود ہی اس لیے بنایا کہ میرے کو لوگوں کو دینا ہے، آج سے ہی دنیا جہاں کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، سارے ذہنی شکوے ختم۔ آپ کہیں گے کسی نے آپ کو چائے نہیں پلائی، کسی نے آپ کو کھانا نہیں کھلایا، تو بھائی آپ نے تو پہلے سے ہی ذہن بنایا تھا میں نے چائے پلانی ہے، میں نے کھانا کھلانا ہے، میں نے دینا ہے، میں نے تو کسی سے لینا ہی نہیں تھا۔ اچھا، اب اگر کوئی چیز آپ کو مل جاتی ہے تو آپ کو کرنٹ لگنا چاہیے، شوق، آپ کو حیرت ہونی چاہیے کہ یہ تو پھر اللہ رب العزت کا کچھ فضل ہو گیا ہے، ورنہ تو یہ بالکل ایک کرامت ہو گئی ہے، یعنی آؤٹ سائڈ بالکل ایک الگ تھلگ ایک معجزہ ہو گیا ہے کہ یہ میرے کو چیز مل گئی ہے، پیسہ مل گیا، تنخواہ مل گئی، میرے کو تو لینا ہی کچھ نہیں تھا، یہ اگر کچھ مل گیا ہے تو اللہ نے آسمان سے مجھے اتار دیا، ورنہ میرا وجود تو اس لیے تھا کہ میں لوگوں کو دوں۔ بس یہ ہے وہ اصول جو سورہ رعد کی آیت نمبر 17 کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، حسین ترین اصول، شاندار اور عمدہ ترین قرینہ حیات اور زندگی گزارنے کا خوبصورت سلیقہ زندگی اللہ نے اس آیت کے اندر بیان کر دیا ہے۔ جو لوگوں کو نفع پہنچائے گا، لوگوں کو دینے والا ہوگا، لوگوں کے لیے نفع رسائی کے کام کرے گا، بس اللہ زمین میں اسی کو ٹھہراؤ، استحکام، عزت، اضافہ، ترقی، شفقت، سہولت، رحمت، برکت اسی کے مقدر کے اندر ہوگی۔ میری خواتین مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ان کے لیے بھی یہی بات کہ دینا دینا دینا، آپ بھول جائیے اس بات کو، ذرا اس طرح زندگی گزار کے دیکھنا شروع تو کریں نا،
اس مزے کو ذرا انجوائے تو کریں. کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرما رہی ہیں ایک طرف 2 مہینے کے چاند دیکھ چکی ہوں, گھر میں کھانے کے لیے چولہا نہیں جلا. حضرت عائشہ فرما رہی ہیں. اسی دوران میں کسی نے آ کر کے باہر سے گفٹ کے اندر, تحفے کے اندر پنیر, آٹا, کچھ کھانے پینے کی چیزیں, کھجوریں یہ بھیج دیں. اچھا بھیج دیں, ذہن کیا بنا ہوا تھا؟ اب ذرا خود سوچیں نا, یہ کہہ لینا بڑا آسان ہے, سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے دیکھیں. گھر میں فاقہ, اور 1 دن کا بھی نہیں, کتنے دنوں کا؟ 2 مہینوں کا. اور روایت کے اندر کیا آ رہا ہے؟ اس دوران میں باہر سے تھیلا آ گیا, گفٹ کے اندر ہدیے میں آ گیا, لیکن ذہن پھر بھی کیا ہے؟ لینا تو تھا ہی نہیں, میرے کو تو دینے کا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تربیت یہ کی ہوئی تھی. چنانچہ اب اپنی باندی کو فرماتی ہیں جاؤ جا کر کے خواتین کو بلا کر کے لاؤ. خواتین کو بلایا گیا, وہ خواتین آئیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان بوریوں سے ہاتھ ڈال ڈال کر کے کھلانا شروع کر دیا, دینا شروع کیا. یہ تم لے جاؤ, یہ تم لے جاؤ, یہ تم لے جاؤ. وہ باندی خود روایت کے اندر بیان کرتی ہیں کہ میں کھڑی ایک طرف بڑے تعجب کے ساتھ حضرت عائشہ کو دیکھتی رہی کہ یہ عجیب ہے, کھانے کو گھر میں کچھ ہے نہیں, فقر و فاقہ کی حالت ہے, ان کے پاس بڑی مشکل سے کچھ آیا اور یہ لوگوں کو بانٹنا شروع کر چکی ہے. پھر وہ سوچتی ہیں کہ میں نے سوچا اچھا اب کچھ دیر کے بعد یہ رک جائیں گی اور کہیں گی کہ اچھا اب بس ہو گیا جتنا میرے کو دینا. نہیں, دیتی گئی یہاں تک کہ 1 بوری ختم, دوسری بوری ختم, وہ ساری بوریاں ختم ہو گئیں. اس کے بعد ان سے رہا نہیں گیا تو انہوں نے کہا امی جان کچھ تو اپنے لیے بھی رکھ لیا ہوتا. جب یہ فرمایا تو اب دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا کمال بے نیازی کا کہ اچھا تو ذرا پہلے بتا دیا ہوتا, تم کو چاہیے تھا ذرا پہلے بتا دیا ہوتا. یہ جواب دے رہی, سب کچھ بانٹ دیا. تو عائشہ کا اسوہ, فاطمہ کا اسوہ میری ماؤں بہنوں کے لیے یہ کہ آپ نے دوسروں کو کھلانا ہے, آپ نے دوسروں کو پہنانا ہے, آپ نے دوسروں کو دینا ہے. ہر میری بہن بس اس نقطے کو سمجھ لے, میری ماں اس نقطے کو سمجھ لے کہ میرے پاس جو کچھ آیا یہ تو خدا نے اضافی طور پر مجھے دے دیا. میرا اصل معاملہ, میرے کو جو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے, میرا تو کام ہی یہ تھا کہ میں لوگوں کو کھلاؤں, لوگوں کو دوں, اور میرے کو دینا تھا, مجھے لینا کچھ بھی نہیں تھا. بڑا خوبصورت انجوائے کرنے والی زندگی کا نسخہ ہے اگر اللہ رب العزت ہمیں عطا فرما دے. اللہ کرے انفرادی طور پر بھی یہ نسخہ ہمیں سمجھ میں آئے, اور اللہ کرے حکمرانوں کو سمجھ میں آئے کہ وہ لوگوں کو دیں, اور خدا کرے کہ بحیثیت اجتماعی ہمیں امت مسلمہ کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ ہم اقوام عالم کو دینے والے ہیں. ڈیفینسو پوزیشن ہمیں قابل قبول ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی اس پوزیشن کو قبول کرنے کے لیے کبھی تیار ہی نہیں ہو سکتے. کیا کہ تم لوگوں سے مانگتے رہو, لوگوں کے موڈ اور مزاج کو دیکھتے رہو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوزیشن قبول ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دینے والے تھے, صحابہ کو دینے کی تربیت بنائی, دین بھی دنیا بھی. اسی پر ہم کو آنا ہوگا, اسی میں ہماری حیات جاودانی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو یہ اصول اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہماری زندگیوں میں اسی طرح کا خوشگوار نبوی انقلابی نسخہ راسخ فرمائے, اور ہمارے دل دماغ کے اندر اللہ رب العزت اسے کوٹ کوٹ کر کے رچا اور بسا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. 2 مختصر اعلانات کرنے ہیں, اور دوسری آپ حضرات کو بھی معلوم ہے کہ محترم اسلم پیارا صاحب کی حال ہی کے اندر صاحبزادی کا انتقال ہوا. ان کے لیے خواتین سے بھی درخواست ہے, آپ تمام حضرات سے بھی ایصال ثواب کا بھی اہتمام فرمائیں, ان کی دعائے بخشش کے لیے بھی خصوصی طور پر دعا کا اہتمام فرمائیں. اور ساتھ ہی ساتھ آج اس چوتھی نشست سے یہ درسقرآن.com کے ساتھیوں نے الحمدللہ پروگرام ریکارڈ کر لیا ہے. بھائی حارث صاحب کی یہ چاہت تھی اور کوشش تھی کہ اب آئندہ ہر ماہانہ نشست اسی طریقے سے لائیو درس قرآن پر نشر ہوا کرے. تو میں آپ حضرات سے بھی کہتا ہوں, خاص طور پر میرے یہ جتنے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں, درس قرآن www.درسقرآن.com اس کا خاص طور پر وزٹ کیا کریں, اس کا اہتمام کیا کریں. اس میں الحمدللہ اہل حق, اہل بصیرت, مثبت سوچ رکھنے والے معتدل علماء کے بیانات ہوتے ہیں, اور ہر اتوار کو الحمدللہ مسائل اور ان کا حل کے نام سے بھی مسائل کا پروگرام ہوتا ہے, جو اکثر آپ حضرات یہاں پوچھتے رہتے ہیں. اس کام کے لیے باقاعدہ ہر اتوار کو رات 9 بجے پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو, ہم سب کے وجود کو انسانیت کے لیے نافع بنائے, ہم سب
دینے والے بنے. ہم سب کو اللہ رب العزت نافع اور مفید ذہن اور دل دماغ عطا فرمائے. اب دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم انا نسألک ایمانا کاملا یقینا صادقا رزقا واسعا علما نافعا عملا صالحا توبة قبل الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور فاعف عنا يا غفور فاعف عنا يا غفور فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك أبدا حتى نلقاك وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. یا اللہ تمام حاضرین مجلس کی آمد کو قبول فرما. یا اللہ ان سب کے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری زندگیوں کے اندر ہماری زندگی گزارنے کے تصورات کو تبدیل فرما. ہمارے وجود کو نافع بنا. یا اللہ ہمارے جسم اور وجود کو انسانیت کے لیے نفع رساں بنا. ہم سے اللہ لوگوں کو راحت پہنچے, ہم سے لوگوں کو سہولتیں پہنچیں, ہم سے لوگوں کو یا اللہ شفقتیں سہولتیں آسانیاں ملیں. یا اللہ ہمارے وجود کو اور پوری امت کے وجود کو پوری انسانیت کے لیے نافع اور مفید فرما. عالم اسلام کو عالم انسانیت کے لیے مفید اور نافع فرما. یا اللہ ہمیں یہ قرآنی اصول سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے تمام مقاصد حسنہ میں ہمیں کامیابیاں عطا فرما. اے اللہ ہر جائز دلی خواہش کی تکمیل فرما. یا اللہ محترم اسلم پیارا صاحب کی صاحبزادی کا جو حال ہی میں انتقال ہوا ہے ان کی کامل بخشش و مغفرت فرما. یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ بتقاضۂ بشریت جو گناہ ان سے سرزد ہو گئے ہیں وہ محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اپنی رحمت کا معاملہ فرما, اپنی طرف سے کرم کا معاملہ فرما. ہم میں سے جتنے افراد کے جو آبا و اجداد رشتہ دار متعلقین دنیا سے جا چکے, اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرما, ہمارے رشتہ داروں اعزاء اقربا کی مغفرت فرما, ہماری بخشش و مغفرت کا فیصلہ اور اعلان فرما. یا اللہ ہماری زندگی میں برکت عطا فرما, ہماری عمروں میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما, ہمارے تمام گناہ معاف فرما. پاکستان کی حفاظت فرما اور اے اللہ پاکستان کو استحکام عطا فرما. پاکستان کو انسانیت کے لیے نافع بنا. پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا. اس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما اور اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو دین پر عمل کرنے والا بنا, پابند صوم و صلات بنا, فرائض اور واجبات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما, گناہوں سے نفرت عطا فرما. اے اللہ ہم سب پر اپنا فضل فرما, اپنی شفقت عطا فرما, اپنی جانب سے رحمت عطا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انا نعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. www.darsequran.com